میرا نام عاطف اکرام ہے، میں پاکستان کا ایک عام شہری ہوں۔ یہاں پر آپ سے پاکستان کا ایک اہم مسئلہ، سیاسی مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال سے ہر شخص انتہائی مایوس ہے۔ پاکستان کا ہر شہری عمومی طور پر، جبکہ غریب اور متوسط طبقے کے افراد خصوصی طور پر پاکستان کی سیاسی قیادت سے مایوس ہیں۔ سیاسی قیادت سے مراد صرف حکمران جماعت نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ اس مایوسی کی بنیادی وجہ کیا سیاسی جماعتوں کی نااہلی اور نالائکی ہے، یا اس کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے؟ آج ہم اس خاص موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس مایوسی کی وجہ کی تلاش کے لیے اور اس مایوسی کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے ہم آج پاکستان کی سیاست کا بنیادی ڈھانچہ زیر غور لائیں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ جیسے عمارت کی بنیادی اکائی اینٹ ہوتی ہے، اسی طرح پاکستان کی سیاست کی بنیادی اکائی یونین کونسلز ہیں۔ آپ ایک عمارت کھڑی کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے ایک خوبصورت نقشہ بنوایا، آپ نے اس کے لیے ایک مضبوط سریے کا انتخاب کیا، اعلیٰ کوالٹی کا، اعلیٰ معیار کا سیمنٹ کا انتخاب کیا، لیکن آپ نے اینٹیں کھوکھلی استعمال کی۔ ان کھوکھلی اینٹوں سے تعمیر کی ہوئی عمارت بھی کھوکھلی ہی تیار ہوگی۔ ایک ایسی عمارت تیار ہوگی جسے ایک معمولی سا طوفان زمین بوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ پاکستان کی سیاسی عمارت کی بنیادی اکائی جو کہ یونین کونسل ہے، کیا وہ مضبوط ہے؟ کیا وہ کھوکھلی نہیں ہے؟ پاکستان کے تمام صوبوں کی لوکل گورنمنٹس کو زیر بحث لانا مشکل ہوگا، لہٰذا ہم یہاں مختصر وقت میں پاکستان کے ایک بڑے صوبے پنجاب کی لوکل گورنمنٹس کو زیر بحث لائیں گے، اس کا بغور جائزہ لیں گے۔ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کا جو نظام رائج ہے، اس کے مطابق ہر یونین کونسل کو 6 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک یونین کونسل کو ایک چیئرمین، ایک نائب چیئرمین ریپرزینٹ کرتا ہے، ہر وارڈ کو ایک کونسلر ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ایک پوری یونین کونسل میں 2 خواتین ممبر ہوتی ہیں، ایک اقلیتی نمائندہ ہوتا ہے جبکہ ایک نوجوان ممبر ہوتا ہے۔ گاؤں کی صورت میں ایک کسان اور شہر کی صورت میں ایک ورکر ممبر بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی اکائی ہے جس کے اجماع سے پاکستان کی سیاسی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کردار آپ کی سیاسی وابستگی پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی سیاسی وابستگی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کس سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی، کس سیاسی جماعت کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ یہ تمام فیصلے آپ ان یونین کونسل کے نمائندگان کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنے علاقے کے یونین کونسل کے نمائندگان کا بخوبی جائزہ لیں اور میری اگلی گفتگو کو غور سے سنیں تو کم و بیش بیشتر علاقوں کی صورتحال ایسی ہی ہوگی۔ آپ اپنے علاقے کے یونین کونسل کے نمائندگان کے کردار کو کچھ ایسا ہی پائیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے علاقے کا ایک بچہ تھا جس کا فرضی نام ہم پپو لے لیتے ہیں، پپو کے نام سے عرف عام وہ مشہور تھا۔
پپو صاحب کا اسکول میں پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا. اکثر و بیشتر وہ اسکول سے بھاگ کر علاقے کے باغ میں وقت گزارتے تھے. وہاں پر ان کی ایک محفل جمع کرتی تھی. چھٹی کے وقت وہ گھر آ جاتے تھے. گھر پہ والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے اسکول سے تعلیم سے ہٹا کر اسے کام پر ڈال دیا جائے. پپو صاحب کا محنت کرنے سے ویسے ہی جان جاتی تھی، لہٰذا پپو صاحب نے کام سے بھی جان چھڑائی اور اپنا وقت گلی کے چوراہوں میں گزارنا شروع کر دیا. مصروفیت کا عالم یہ تھا کہ دوستوں میں سے کسی دوست کی لڑائی ہوگی تو پپو صاحب وہاں بطور بدمعاش کے طور پر چلے گئے. علاقے میں لڑکیوں کے اسکول اور کالج کے باہر کچھ دیر کھڑے ہو کر چھیڑخانی کر لی. وہاں سے فارغ ہوئے تو محلے میں آ کر کوئی کسی کو ٹماٹر لا دیے، کسی کو دہی لا دی. اور اس سے فارغ ہوئے تو کسی کا میٹر خراب تھا، اس کا بجلی کا میٹر چینج کرا دیا. گلی کا ایک گٹر بند تھا، اس گٹر کو کھلوا دیا. محلے میں کوئی شادی آ گئی تو ٹینٹ وغیرہ کا بندوبست کر دیا. محلے میں اللہ نہ کرے کوئی فوتگی آ گئی تو اس فوتگی میں ٹینٹ وغیرہ کا بندوبست کر دیا. ان تمام کاموں سے کچھ اس کا وقت بھی گزر گیا اور ان تمام کاموں کے ذریعے کچھ اس نے اپنا معاشی صورتحال بھی، معاشی سرگرمیاں بھی چلانا شروع کر دیں. کچھ اپنے خرچہ پانی نکالنا شروع کر دیا. ان تمام کاموں کی وجہ سے پپو صاحب اپنے علاقے میں سماجی کارکن کے طور پر مشہور ہو گئے. اسی اثناء میں گورنمنٹ کی طرف سے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا. علاقے کے تمام تعلیم یافتہ اور باشعور افراد اپنے اپنے کاروبار میں، اپنی نوکریوں میں مصروف تھے. انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں جو اپنا نمائندہ منتخب یا اپنا نمائندہ نامزد کرنے کا سوچا تو سب سے پہلا نام ان کے ذہن میں علاقے کا ویلا ترین انسان پپو آیا. پپو کو انہوں نے اپنے علاقے کا نمائندہ نامزد کیا اور بعد میں الیکشن کے دن، انتخابات کے دن اپنی رائے دے کر اس کو منتخب بھی کر لیا. آپ خود بتائیے، کیا آپ کے علاقے کے یونین کونسل کے نمائندگان کی مقبولیت کچھ اسی طرح کی نہیں ہے؟ میں تمام علاقوں کی بات نہیں کرتا، لیکن بیشتر علاقوں میں صورتحال ایسی ہی ہے. حتیٰ کہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کی صورتحال اس سے بھی خطرناک ہے کہ وہاں کے لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان علاقے کے جرائم پیشہ افراد کے سرغنہ ہیں اور علاقے کے لوگ اپنی جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت کی خاطر ان کے سیاہ کو سفید کرنے پر مجبور ہیں. اب ہم واپس آتے ہیں اپنے منتخب نمائندے پپو صاحب کی طرف. میں یہاں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہوں گا کہ آپ نے پپو کے اوپر اس کو منتخب کر کے کیا کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں، اس کو کیا کیا ذمہ داریاں سونپی ہیں. میں ایک ایک کر کے ان ذمہ داریوں کا تذکرہ کرتا ہوں. پہلی ذمہ داری جو آپ نے پپو کے اوپر لگائی ہے وہ یہ ہے کہ پپو صاحب نے اب آپ کے علاقے میں بچوں کے لیے میٹرک تک کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے. میں یہاں کچھ ذمہ داریوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، تمام نہیں، کچھ اہم ذمہ داریاں. پپو صاحب نے علاقے مکینوں کے لیے صحت مند اور معیاری ماحول کا بندوبست کرنا ہے. پپو صاحب نے علاقے میں لائبریریاں قائم کروانی ہیں. پپو صاحب نے علاقے میں عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے. پپو صاحب نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کے علاقے کی معاشی سرگرمیاں پورے آب و تاب سے چل رہی ہیں. اور
پپو صاحب نے اپنے علاقے میں جرائم کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب آپ خود بتائیے، پپو کو یہ سارے کام ہونے نے؟ کبھی بھی نہیں۔ سیاست اس قدر پستی کا شکار کیوں ہے؟ اگر میں اس مسئلے کی بنیادی وجہ کو ایک فقرے میں بیان کرنا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم بحیثیت شہری اپنی معاشرتی اور سماجی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ہم اپنی دیگر ذمہ داریوں میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ہم ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سبکدوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحیثیت انسان تمام مذاہب میں، تمام تہذیب میں، تمام ممالک میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک فرد کے اوپر بحیثیت انسان کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان بنیادی ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ داری معاشی ذمہ داری، مطلب کہ اپنے خاندان کی کفالت کرنا ہے۔ دوسری اہم ذمہ داری معاشرتی ذمہ داری ہے، اپنے معاشرے کے اندر ایک پیداواری شخصیت ثابت ہونا۔ تیسری اہم ذمہ داری سماجی ذمہ داری ہے، اپنے علاقے میں لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے کام کرنا۔ لیکن پاکستان کا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر لوگ اپنی معاشی سرگرمیوں میں اس حد تک مشغول ہیں، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی معاشی سرگرمیوں میں اس حد تک مصروف ہیں کہ انہیں 24 گھنٹے کا دن کم محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور ان 24 گھنٹوں میں سے جو گھنٹے، جو وقت معاشرتی اور سماجی ذمہ داریوں کے لیے درکار ہوتا ہے، وہ اس کو بھی اپنی معاشی ذمہ داریوں میں مصروف کرتے ہیں۔ اور ایسا کرنے سے انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا بہت سا وقت بچا لیا اور بہت سا نفع کما لیا۔ لیکن در حقیقت صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ روزمرہ زندگی کے مسئلے سے، جو کہ ہر شخص دیکھتا ہوگا، ہر شخص اس سے گزرتا ہوگا، اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے تھے، آپ کو 15 منٹ درکار ہوتے تھے سفر کے لیے۔ آپ اپنے گھر سے دفتر جاتے تھے، اپنے فیکٹری جاتے تھے، آپ اپنے دکان پر جاتے تھے، آپ کو اس کے سفر کے لیے 30 منٹ درکار ہوتے تھے۔ تو گویا آپ کو ایک دن میں 1 گھنٹہ دفتر، فیکٹری یا دکان پر آنے جانے کے لیے درکار تھا اور 30 منٹ بچوں کے لیے درکار تھے۔ سفر میں آپ کا 1 گھنٹہ اور 30 منٹ لگتے تھے، 90 منٹ کل لگتے تھے۔ میں یہاں آپ کو پھر دوبارہ سے یاد دلاتا چلوں کہ آپ پپو کے علاقے کے رہائشی ہیں۔ پپو صاحب آپ کے علاقے کے منتخب نمائندے تھے۔ پپو صاحب کے دوستوں نے ان سے اجازت مانگی کہ کچھ لوگ اس سڑک پر ٹھیلے لگانا چاہتے ہیں، ریڑیاں لگانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی اجازت دے دیں۔ پپو صاحب نے بطور لوکل گورنمنٹ نمائندہ ان کو اجازت دے دی۔ علاقے کی وہ جو سڑک تھی جہاں سے آپ کا گزر تھا، وہاں پر اب ریڑیاں لگنا شروع ہو گئیں۔ ریڑیوں کو دیکھتے دیکھتے جو دکانوں والے تھے انہوں نے بھی اپنا سامان فٹ پاتھ پر لگانا شروع کر دیا۔ نتیجتاً وہاں پر جو سڑک کی چوڑائی تھی وہ بہت کم ہونا شروع ہو گئی، تو ٹریفک کی جو روانی تھی وہ متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ آئے دن ٹریفک کے جام ہونے کے مسائل رہنے لگے۔ تو آپ کو اب جو پپو صاحب نے اس سارے کام کے لیے اجازت دی، ان کے ذہن میں 2 فرضی مقاصد تھے کہ ایک تو غریب لوگ ہیں بیچارے، روزگار کمائیں گے تو مجھے دعائیں دیں گے، دوسرا میں گزروں گا تو ذرا سلوٹ بھی لگیں گے۔ اب اس بد انتظامی کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی میں مسئلہ پیدا ہوا، اس کی وجہ سے آپ کو بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جہاں 15 منٹ درکار ہوتے تھے، اب 25 منٹ درکار ہونے لگے، اور آپ کو اپنے گھر سے دفتر جانے کے لیے، دکان پر جانے کے لیے یا فیکٹری جانے کے لیے جو وقت درکار ہوتا تھا وہ 30 منٹ کے بجائے 1 گھنٹہ لگنے لگا۔
اب آپ کو دن کے ٹوٹل 2 گھنٹے اور 50 منٹ سفر کے لیے درکار ہوتے تھے، جو کہ آپ پہلے 90 منٹ میں 1.5 گھنٹے میں طے کر لیتے تھے۔ یہ تو صرف وقت کی کیلکولیشن ہے۔ ٹریفک جیم کی وجہ سے جو فرسٹریشن، ڈپریشن کا شکار آپ ہوتے تھے، وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اب یہ جو بد انتظامی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں یہاں نہ تو کوئی رشوت کا عنصر کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میں اداروں کی جو ہے وہ کام نہ کرنے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ادارے کام نہیں کرتے ہیں۔ میں تو یہاں صرف ایک لوکل گورنمنٹ کے نمائندے کی صلاحیتوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پپو صاحب کو اتنی فہم و فراست کے حامل ہی نہیں تھے کہ وہ اس بات کو سوچتے کہ اگر اس سڑک پر میں ان غریب لوگوں کو ریڑھی لگانے کی اجازت دے دوں گا تو کیا اس سے کوئی اور مسائل پیدا ہوں گے؟ نہیں، ان کی سوچ بہت مختصر تھی، کی وجہ سے علاقہ بے شمار مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ پپو صاحب کی کم عقلی، بد انتظامی کی وجہ سے علاقہ بے شمار مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مثال سے مجھے آپ کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ آپ اپنی معاشرتی اور سماجی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر یونین کونسل میں 1,50,000 افراد، یعنی ایک یونین کونسل 1,50,000 افراد پر مشتمل ہو، تو پپو جیسے 12 افراد کی وجہ سے 1,50,000 افراد کی زندگی مشکل کا شکار ہوتی ہے۔ ان 1,50,000 افراد میں سے اگر صرف 12 باشعور، باصلاحیت، تعلیم یافتہ افراد رضاکارانہ طور پر خود کو معاشرے میں بطور لوکل گورنمنٹ نمائندے کے طور پر پیش کریں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے علاقے کا انتظام بہترین انداز سے چلانے کی کوشش کریں، 1,50,000 افراد کی زندگی سکون میں آتی ہے۔ لہٰذا اپنے علاقے سے اپنے لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان جب نامزد کرنے لگیں تو چھوٹے چھوٹے مسائل کو ذہن میں رکھیں۔ یہ منصب ایک بہت اہم منصب ہے، اس سے آپ کی روزمرہ کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ اپنے علاقے سے ان لوگوں کو نامزد کریں، متفق ہو کر نامزد کریں، کچھ ناموں پر نام منتخب ہو سکیں، زیادہ نام نامزد کریں، ان لوگوں کے پینلز بنائیں، ان لوگوں کے پینل بنا کر ان کے عوامی مکالمے کروائیں، ان کی صلاحیتوں کو جانچنے کی کوشش کریں۔ ان کے عوامی مکالموں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت انگیز تقاریر کی بجائے ان سے کہیں کہ اپنے پلانز بتائیں کہ ہم کیا کریں گے، فلاں نے کیا کیا وہ ہو چکا، ہم کیا کریں گے۔ ان صلاحیتوں کو جانچنے کی کوشش کریں، ان کے عوامی مکالموں سے ان کو منتخب کریں، ان کو منتخب کر کے اپنے علاقے کو خوبصورت بنائیں۔ جب ہر شخص، پاکستان کا ہر علاقہ باصلاحیت افراد کے زیر انتظام ہوگا تو بہت سے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہوں گے۔ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے مسائل ختم ہوں گے۔ بہت سے مسائل ختم ہونے کی وجہ سے ایک پیداواری معاشرہ پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر پیداواری صلاحیتیں آئیں گی، آپ کے بچے بہتر مستقبل پائیں گے اور ایک اچھا پیداواری باصلاحیت باشعور معاشرہ تشکیل پائے گا۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور مینشن کریں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔